الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابی سرگرمیاں اختتام کے مراحل میں آ چکی اور کل انتخابی سرگرمیوں کا اختتام ہوگا اور 11 تاریخ کو آپ اپنے قیمتی ووٹ کے ذریعے نہ صرف اپنے پسندیدہ امیدوار کا انتخاب کریں گے بلکہ آپ اپنے مسائل کو اٹھانے والے، اپنے دکھ تکلیف میں ساتھ دینے والے اور آپ کے دستور کی حفاظت کرنے والے اور ہندوستان کی سیکولرزم کی بقا کی لڑائی لڑنے والے، شریعت کی حفاظت کرنے والے کا انتخاب کریں گے۔ اور ملک کے جو بھی حالات ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مسلسل جلسوں کے ذریعے آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کی تقاریروں کو سنا، مخالفین مجلس کے بیانات کو بھی سنا اور ان لوگوں کے ارادوں کو بھی جانا جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کا ایک خواب رکھتے ہیں۔ وقت اور حالات انتہائی نازک ہیں اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب تک 16 پارلیمانی انتخابات ہوئے اور اب 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ 17ویں پارلیمنٹ کا انتخاب ایک الگ اور منفرد ہے۔ اس لیے الگ و منفرد ہے کہ ہندوستان کبھی ایسے حالات سے نہیں جوجا جو آج کے حالات ہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ڈنکے کی چوٹ پر ایسے لوگ بھی انتخابی میدان میں آئے ہیں جو اس ملک کے دستور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں کامن سول کوڈ و ایکسٹرا سول کوڈ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتے ہیں اور ایک نفرت کی سیاست کے ذریعے اس ملک کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں۔ کبھی ایسے حالات نہیں آئے لیکن آج ایسے حالات ہیں، اور 5 برس سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیسے حالات اور کیا حالات ہوئے اس ملک کے۔ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ملک کے حالات پرامن نہ ہوں۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک کے ہر شہری کو ترقیاتی کام یا ترقیاتی سرگرمیوں کا حصے دار نہ بنایا جائے۔
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 برس سے ملک کے خوشحالی کی باتیں تو ہو رہی ہیں، ملک کی ترقی کے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نہ ملک خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے، نہ ملک میں کوئی ترقی آ رہی ہے۔ اقتدار پر آنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کبھی گو رکشکوں کا سہارا لیا، تو کبھی لو جہادی کے نام پہ شور شرابہ کرنے والوں کا سہارا لیا، تو کبھی لو جہاد کا نام یا نعرہ لگانے والوں کو آگے بڑھایا، تو کبھی رام زادے یا فلاں زادے کہہ کر ملک کی توجہ کو ان کے حقیقی مسائل سے ہٹایا، تو کبھی آر ایس ایس کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون ہے۔ ارے آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ملک کی ترقی ان باتوں سے ہوگی؟ کیا ملک کی ترقی گاؤں رکشک کرے گا؟ کیا ملک کی ترقی لو جہادی سے ہوگی؟ کیا ملک کی ترقی گھر واپسی سے ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آج جو سرمایہ کاری اس ملک میں آنی ہے، وہ سرمایہ کاری کم ہو گئی ملک میں آنا۔ آپ کے پاس بھی اگر پیسہ ہو اور اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ایسی جگہ پہ اپنا پیسہ لگائیں گے جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، جہاں پہ مارا جاتا ہے، جہاں پہ پیٹا جاتا ہے؟ آپ ایسی جگہ تو اپنا سرمایہ نہیں لگائیں گے۔ تو آج ہندوستان کا یہی حال ہو گیا کہ ان کو اس ملک کی خوشحالی کی فکر نہیں، اس ملک کی ترقی کی فکر نہیں۔ ان کو اگر فکر ہے تو صرف اور صرف ہندوتوا اور ہندو راشٹر کی ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے تو 5 برس کے اقتدار میں اگر حملہ ہوا تو اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت پر ہوا، اگر نشانہ کوئی بنا تو اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان بنی۔ گاؤں رکشکوں کا ظلم ہوا تو مسلمانوں پر، لو جہادی کے نام پر ظلم ہوا تو مسلمانوں پر، گھر واپسی پر ظلم ہوا تو مسلمانوں پر، رام زادے فلاں زادے کہا تو وہ بھی مسلمانوں کو، ہجومی تشدد کا اگر شکار ہوئے تو وہ بھی مسلمان تھے۔ تو آج آپ کو، ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ انتہائی نازک حالات ہیں اس ملک کے، اور اگر میں جب سوچتا ہوں تو دل مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے دل، کہ اگر یہ ظالم پھر سے اقتدار پر آئیں گے تو نہ جانے اور کیا کیا منصوبے و سازشوں کو لے کر آئیں گے۔ تو ایسے ان حالات میں اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے ووٹ کے ذریعے ہمیں حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ووٹ ایک ایسی بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناانصافی کو انصاف میں تبدیل کرنے کے لیے ووٹ کے ذریعے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ جذباتی تقاریریں تو بہت ہوئی، بہت کچھ ہم نے سنا اور سنایا، لیکن آج وقت جذبات کے ساتھ ہوش مندی کے ساتھ ہم کو حالات کا جائزہ لیتے ہوئے دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ انتہائی نازک صورتحال ہے اس ملک کے، اور ہمارے لیے تو میں کہوں گا بہت ہی آزمائش کا وقت ہے۔ اگر ہم اس وقت میں اپنے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے، اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مرکز سیاسی پہ جمع نہیں ہوں گے، تو پھر آنے والی نسل کا مستقبل تاریک ہوگا، اور آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ایسے نازک وقت میں، ان حالات میں
ہمارے اسلاف غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے. خدا را حالات کو سمجھیے، ان کے منصوبوں کو سمجھیے، ان کے ارادوں کو سمجھیے کہ وہ کس طریقے سے آج اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ہم کو سمجھنا ہوگا، ہم کو اپنے غفلت کی نیند سے بیدار ہونا پڑے گا کہ کس طریقے سے زہر اگلا جا رہا ہے، کس طریقے سے منصوبے. آج مینیفیسٹو کی اجرائی ہوئی بھارتیہ جنتا پارٹی کی، تو پھر سے وہی اعلانات کیے گئے جو بار بار کیے جاتے تھے. اور وہ اعلانات کیا تھے؟ رام مندر کی تعمیر کی بات کہی گئی، تو ایکسا سول کوڈ کی بات کی گئی، تو کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کرنے کی باتیں کی گئی، اور بات کی گئی تو ہماری شریعت کے خاتمے کی بات کی گئی، تو طلاق ثلاثہ کی بات کی گئی. تو صرف اور صرف ہماری، آپ غور کریے کہ آج ان کو ملک کی فکر نہیں، ملک کی خوشحالی کی فکر نہیں، ملک کی ترقی کی فکر نہیں، ملک میں جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں ضروری اشیاء کی اس کو کم کرنے کی نہیں، روپیے کے گرتے ہوئے خجر کو سنبھالنے کی فکر نہیں، بند ہوتے ہوئے صنعت کی فکر نہیں. لیکن ان کو فکر ہے تو صرف یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کریں. خدا را آپ تمام سے میری دردمندانہ اپیل ہے، کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم گھر سے نکل کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں. انتہائی افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ 50% بھی پولنگ نہیں ہوئی چندرائن گٹے میں، 50% بھی نہیں ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بولو، اگر مجھ سے کوئی ناراضگی ہے تو اظہار کرو، اگر میرے کام کرنے کا انداز پسند نہیں ہے تو ٹوکو، روکو مجھے. میں غیر نہیں، تمہارا اپنا ہوں، اجازت دیتا ہوں. اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو میرا گریبان بھی پکڑو، میرے جسم کے تار تار کو لوچ دو. شکوہ نہیں کروں گا، شکایت نہیں کروں گا، لیکن خدا را ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا ایک دیا ہے جو ایک چھوٹی سی روشنی دے رہا ہے، ایک امید دے رہا ہے ہندوستان میں ہمارے اپنوں کو، ہمارے بھائیوں کو. اس امید کے اس ٹمٹماتے ہوئے دیے کو بجھنے نہ دو. خدا را سمجھو اس بات کو. جتنا ہو سکتا ہے ہم نے کیا. تعلیمی ادارے ہو، دواخانے ہو، اسکول ہو، 24 گھنٹے آپ کے درمیان، آپ کے مسائل میں آپ کے ساتھ رہے. بہت سے قائدین تو دعوے کریں گے کہ میں نے اپنا خون دیا، پسینہ دیا، لیکن اکبر الدین اویسی تو اپنا حق ادا کیا، اپنی عوام کی محبت کا، دعاؤں کا. تو اس سرزمین کو اپنے خون سے بھگویا بھی ہے، اور ضرورت پڑی تو جیل میں بھی رہا. جبھی بھی جس کو بھی ضرورت رہی، اپنی فکر نہیں کی، اپنی آل اولاد کی فکر نہیں کی. فکر کی تو اس حلقے کی عوام کے احسان کی کہ 20 برس پہلے ایک نوجوان آیا تو یہی حلقہ تھا، یہی چندرائن گٹا تھا جس نے اس نوجوان کو اپنے اعتماد، اپنے دعا، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا رکن اسمبلی بنایا، انتشار کا خاتمہ کیا. اس احسان کو نہیں بھول سکتا. وہ احسان تھا تو اس کے بعد ایک اور احسان کیا
جب موت کی چوکٹ پہ تھا، زندگی اور موت کی زیست میں تھا، تو اس وقت آپ ہی کے دعائیں تھیں جو موت سے کھینچ کر لا کر مجھے آج آپ کے سامنے زندہ کھڑا کیا۔ کیا میں اس احسان کو بھولا سکتا ہوں؟ نہیں، اس احسان کو نہیں بھول سکتا، اور وہی احسان عظیم ہے آپ کا۔ یہی سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال دوں، اس کے جوتیاں بنا کے آپ کی نظر کر دوں، تب بھی میں آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اتنے اسکولز، 16,000 بچوں کی مفت تعلیم، 84,000 خواتین کی ٹریننگ، کیا کوئی معمولی کام ہے؟ ارے بتاؤ، ارے دنیا میں لوگ ایم ایل اے، کارپوریٹر، ایم پی بنتے ہیں تو کس کے لیے؟ کچھ کمانے کے لیے، کچھ بننے کے لیے۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کمایا۔ اس مجمع میں سے کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ اکبر الدین اویسی اس کا حرف سیاہ کا روادات ہے، تو اللہ اس کے رسول کی قسم شہر چھوڑ دوں گا، جنگل کا رخ کر لوں گا، چلا جاؤں گا چھوڑ کر۔ پوری دیانتداری، ایمانداری، پوری اخلاص کے ساتھ کام کیا، تو پھر یہ 48% پولنگ جہاں پہ کام نہیں ہوا، جہاں اسکول نہیں، کچھ نہیں، وہاں پہ 50% سے زائد پولنگ ہوئی۔ یہاں اتنے اسکول، اتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام، اتنے یتیموں کی کفالت کا انتظام، اتنی بیواؤں کی مدد کا انتظام، اور یہاں پہ 48%۔ ارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ہم بھڑ جاتے ہیں ہر ایک سے، ہر ایک کو للکارتے ہیں، آپ کی حق کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی شوکت کے لیے۔ چائے والوں سے بھڑ جاتے ہیں، چوکیداروں سے بھڑ جاتے ہیں، سنگ پریوار سے بھڑ جاتے ہیں، سب سے بھڑ جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہماری عزت کے لیے، کہ ہماری شہرت کے لیے، یا ہماری نام کے لیے؟ نہیں، ہم کو بتانا ہے کہ ہمارے شہر میں ان کو للکارنے والے ہیں، ان کو جواب دینے والے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی، ہماری حلق میں بھی ہم زبان رکھتے ہیں، اور اپنی زبان کے ذریعے ہم تمہارا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، معاف کرنا، ہمارا حال تو مداری جیسا ہو گیا کہ بس آنا، گڑگڑی بجانا، لوگ زندہ باد نعرے لگائے، واہ واہ واہ، کیا بولے اکبر صاحب، کیا تقریر کرے، کیا بولے، بس ہو گیا۔ یہ مشاعرہ نہیں، میں کوئی شاعر نہیں کہ آپ مجھے داد دیں۔ ارے میں درد رکھتا ہوں اس سینے میں، 70 برس کی ناانصافی کا درد ہے، میری ماں بہن کی لٹی ہوئی عصمت و آبرو کا غم ہے، میرے جلتے ہوئے آشیانوں کے شعلوں کی وہ بھڑک ہے، وہ انگار ہے اس سینے میں، جو مجھے آپ سے مخاطب کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اپنے خطاب کے ذریعے میں اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو، اپنے غصے کو نکالتا ہوں۔ خدا را سمجھو، خدا را سمجھو، کسی کا کچھ جانے والا نہیں، نقصان ہوگا تو ہمارا ہوگا۔ اللہ رسول جانتا ہے، نہ مجھے پہلے خواہش تھی، نہ آج ہے، ایم ایل اے رہوں یا نہ رہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں، یہ انتخاب بھی نہیں لڑنا چاہتا، نہیں لڑنا چاہتا تھا، لیکن میرے صدر نے مجبور کیا، مجھ کو کہا کہ نہیں، لڑنا ضروری ہے تمہارا، تم پیدل نہیں پھر سکتے، مت پھرو، میں پھروں گا، تم کام نہیں کر سکتے، مت کرو، میں کروں گا، مگر قوم ملت کو ضرورت ہے اکبر تمہاری، تم کو لڑنا پڑے گا، اگر تم نہیں لڑیں گے تو ہمارے مخالفین کی ہمتیں بڑھیں گی۔ اللہ جانتا ہے، 2-3 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں،
चल नहीं सकता। सुनने वालों को हमारी तकरीर, हमारे खुतबात पसंद आते होंगे या बास को नापसंद भी आते होंगे, लेकिन कितना दर्द होता है इस शिकम में ये मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। इतनी तकलीफ के बाद भी खड़े हैं। आवाज की गरज में कोई कमजोरी नजर नहीं आती। क्या यह आवाज में कोई लड़खड़ाहट नजर आती है? न कमजोरी है, न लड़खड़ाहट है, न यह गर्दन झुकी है, इसलिए क्योंकि यह आवाज मेरी नहीं, ये ललकार मेरी नहीं, ये गर्दन मेरी नहीं, ये सर मेरा नहीं, क्योंकि ये गर्दन, ये सर, ये आवाज आपकी है। अगर इसमें लड़खड़ाहट आएगी तो आपकी आवाज में लड़खड़ाहट के बराबर। खुदारा समझो मेरे भाई, खुदारा समझो, मुल्क के हालात नाजुक है, बहुत नाजुक है। हमको इन जालिमों को शिकस्त देना होगा, इनका खात्मा करना होगा। अगर हम इनको शिकस्त नहीं देंगे, इनका खात्मा नहीं करेंगे, तो फिर हम परेशानी में आए, किसी का कुछ होने वाला नहीं। खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो। देखो ये मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है। अगर आज हम अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा नहीं मालूम। हिंदुस्तान के मजलूम अक़लियतों की अगर कोई उम्मीद है तो वो आप है, मैं हूं और हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। खुदारा समझो, अरे गौर करो, मेरा जुमला शायद आपको पसंद ना आए, मगर माफ करना, हिंदुस्तान में आज जानवर की जान की कीमत है, लेकिन मुसलमान की जान की कीमत नहीं। गौर करो, खुदारा गौर करो, हिंदुस्तान में पानी की कीमत है, हमारे खून की कीमत नहीं। हुजूमी तशद्दुद ने अखलाक को मारा, जुनैद को मारा, रकबर को मारा, 30 लोगों को मारा। गाय के नाम पर इस मुल्क में गाय की जान की कीमत है, लेकिन हमारी जान की कीमत नहीं। और इस मुल्क में खुलकर बोलने वाले भी नहीं है, खुलकर कहने वाले भी नहीं रहे। अगर खुल के कोई बोलते हैं तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बोलती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर नहीं, अरे मैं ये कहूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा गुरूर है, हमारी नात है। ये एक ही है जो आज पार्लियामेंट में तन्हा खड़े रहकर आपकी हक की लड़ाई लड़ता है। तो अल्लाह के सलासा पे अकेला खड़ा, अखलाक की मौत पर अखलाक के घर पर जाने वाला भी असदुद्दीन ओवैसी। और कौन है बताओ? खुदारा हालात को समझो, हालात को समझो, हालात बड़े नाजुक हैं और हमको मुनज़्ज़म व मुत्तहिद होना होगा। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो खुदा ना खास्ता ये जालिम हम पे मुसल्लत हो जाएंगे। नहीं मालूम कि वो क्या खता थी कि अल्लाह ने हम पर इन जालिमों को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हम बगैर सरो सामानी के आलम में, इस मुल्क में, ऐ अल्लाह, तेरे नाम लेवाओं के लिए लड़ रहे हैं मौला, तो हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे पास ना दौलत है ना कुछ है मौला, सिर्फ हमारे पास कुछ है तो तू है अल्लाह। ऐ अल्लाह, तो हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे सब्ज़ गुम्बद वाले सरकार मदीना का वास्ता, ऐ अल्लाह, तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गलतियों को नजरअंदाज कर, ऐ मौला इन जालिमों का खात्मा करो।
اے اللہ ان ظالموں کا خاتمہ کر، اے اللہ ہم بہت لٹے مولا، عزتیں لٹی، عصمتیں لٹی، آبرو لٹی، ہماری آبادیاں لٹی مولا، ہمارے پاس اب لٹنے کو کچھ نہیں ہے مولا، صرف ہمارا کلمہ ہے مولا، اس کلمے کو لٹنے نہ دے مولا، تو ہماری عبادت فرما، ہماری عبادت فرما، اے اللہ ہماری عبادت فرما، ہماری عزتوں کی عبادت فرما، ہماری عصمتوں کی عبادت فرما، ہماری بستیوں کی عبادت فرما، اے مولا ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا وہی قصور ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہے، تیرے حبیب کے امتی ہے مولا، اے مولا ہم کو لٹنے سے بچا لے، ہم کو دنیا میں رسوا ہونے سے بچا لے مولا، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین ایک آخری امیدگاہ ہے مولا، اس آخری امیدگاہ کو تو بچا لے، اے مولا یہ چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا دیا ہے باقی، مولا اس دیے کو، اس چراغ کو بجھنے سے بچا لے، اس چراغ کو بجھنے سے بچا لے، ہم سب کو ایک کر دے مولا، ہم میں جتنی طاقت تھی ہم نے محنت کی، جتنا ہو سکتا ہم نے کیا مولا، اگر کچھ کمی رہ گئی تو مولا تو اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کمی کو دور فرما دے، فرشتوں کو بھیج کر کمی کو دور فرما دے، اے اللہ ہر محاذ پہ ہم لڑ رہے ہیں مولا تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان کی تو حفاظت فرما، اے اللہ تو ہندوستانیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ وہ سپاہی جو سرحد کی حفاظت میں شہید ہوئے ہیں مولا ان کے افراد خاندان کو صبر عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کا خاتمہ کر دے، اے اللہ تیرے گھر کو شہید کرنے والوں کا خاتمہ کر دے مولا، اے اللہ تیرے گھر کو شہید کرنے والوں کا خاتمہ کر دے مولا، اے اللہ شریعت کی حفاظت فرما، شریعت کی حفاظت فرما، اے اللہ قانونی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں تیرے گھر کی بازیابی کے لیے، اے مولا اس قانونی جدوجہد میں ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اے اللہ اسی مقام پر بابری مسجد کو بنانے کا فیصلہ عدلیہ کے ذریعے ہمارے حق میں کروا دے، اے اللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی عبادت فرما، اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی عبادت فرما، اے اللہ ہمارے بھائی جو کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، ہم سے دور ہے مولا ان کی ناراضگی کو ختم کر دے، ان کو ہمارے قریب لا دے، ان کی ناراضگی کو ختم کر دے، ان کو ہمارے قریب لا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس حیدرآباد کی حفاظت فرما، اے اللہ اس حیدرآباد کی حفاظت فرما، حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے غیر معمولی اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، کامرانی و کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہم گنہگاروں کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا مولا، اگر مانگنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس کو نظر انداز کر، جتنا دل میں تھا ہم نے بیان کیا، جو دل سے نہیں آیا دل کا حال تو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو بھی درد ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی تڑپ ہے مولا تو اس کو قبول فرما، ان کو قبول فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔